اس ویڈیو میں ہم سیل ممبرین کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سیل ممبرین جو ایک ڈائنامک جھلی ہوتی ہے، سیل کی زندہ لائف کو ایک غیر جاندار انوائرمنٹ سے علیحدہ کرتی ہے۔ چلیں سیل ممبرین کی بناوٹ اور اس کے افعال کو سمجھتے ہیں۔ سیل ممبرین کو پلازما ممبرین بھی کہتے ہیں۔ یہ جھلی بنیادی طور پر فاسفولپڈ کی دوہری لیئر سے بنی ہوتی ہے، جو کسی بھی شے کی خلیہ کے اندر جانے یا باہر آنے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہم سیل ممبرین کی بناوٹ یا ساخت کو مزید گہرائی میں سمجھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ جھلی لپڈ کی دو لیئر سے مل کر بنتی ہیں، جس میں کہیں کہیں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ لپڈ کی یہ لیئر فاسفولپڈ مالیکیول کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ فاسفولپڈ کا یہ مالیکیول ایک ہائیڈروفوبک ہیڈ اور ہائیڈروفیلک ٹیل پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح ممبرین میں کچھ پروٹین مکمل طور پر لپڈ کی لیئر میں پیوست ہوتی ہیں، ان کو انٹیگرل پروٹین کہتے ہیں، اور کچھ جزوی طور پر یا سطحی طور پر موجود ہوتی ہیں جن کو پیریفرل پروٹین کہتے ہیں۔ مزید برآں کاربوہائیڈریٹ جھلی کی باہری سطح پر موجود ہوتی ہیں اور ایک خاص شکل اختیار کرتی ہیں جس کو گلائکوکیلکس کہتے ہیں۔ سیل کے افعال کی اگر بات کریں تو اس میں سر فہرست سلیکٹیو پرمیبلٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جھلی صرف مخصوص قسم کے مالیکیول کو اجازت دیتی ہے تاکہ وہ خلیے کے اندر جا سکے یا باہر آ سکے، جبکہ اس کے برعکس چھوٹے نان پولر مالیکیول لپڈ کی لیئر کو آرام سے پار کر سکتے ہیں، جیسے پانی کے مالیکیول یا آکسیجن کے مالیکیول، جبکہ بڑے مالیکیول پولر مالیکیول یا آئنز کو ممبرین کراس کرنے کے لیے خاص پروٹین چینل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیل ممبرین سے اشیاء کی آمد و رفت کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ، جس میں مالیکیول انرجی کا استعمال کرتے ہوئے اگینسٹ دا کنسنٹریشن گریڈینٹ موو کرتے ہیں، جبکہ پیسیو ٹرانسپورٹ میں مالیکیول بغیر انرجی کو استعمال کیے زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس پروسیس کو بعض اوقات فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوژن بھی کہتے ہیں۔ سیل ممبرین کا ایک اور بنیادی فعل خلیے کے مابین بول چال یعنی سیل کمیونیکیشن بھی ہے، جو کہ خلیے کی ممبرین پہ موجود ریسیپٹر سے ممکن ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں جب کوئی سگنلنگ مالیکیول یعنی ہارمون اپنے ریسیپٹر پہ بائنڈ کرتا ہے تو یہ خلیے کو ایک پیغام ملتا ہے، جس کے بعد خلیہ کوئی ریسپانس دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے خلیے مل کر جب ٹشو بناتے ہیں تو خلیے کی جھلی میں موجود انٹیگرل پروٹین جیسے کہ انٹیگرین پروٹین خلیوں کو آپس میں چپکنے میں مدد فراہم کرتی ہیں اور یوں یہ خلیوں کو اسٹرکچرل سپورٹ فراہم کرتی ہیں۔